مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے عظیم سپاہی کا ذکر کریں گے جنہوں نے تاریخ اسلام میں بہت اہم کارنامے سر انجام دیے۔ اس عظیم مجاہد کا نام علی بن سفیان ہے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہمراز اور ہم نوا تھا، جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا۔ علی بن سفیان کو خدا نے یہ بھی صلاحیت دے رکھی تھی کہ وہ خبر رسانی اور خبر گیری بہت اچھی طرح کرتا تھا۔ آج کل کی زبان میں اسے انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیرونی جنگوں کے ساتھ ساتھ اندرونی جنگ کا بھی سامنا تھا۔ اندرونی جنگ میں ایوبی کے ساتھ علی بن سفیان کا بہت بڑا کردار تھا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اندر کی جنگ اور باقی تمام امور علی بن سفیان نے سنبھالے تھے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیرونی جنگ لڑنے میں مصروف تھے۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں اور کان تھا، ان کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے سلطان صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے جاسوسی بھی کی اور جاسوسوں کو بھی پکڑا۔ اس کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان پر بے حد اعتماد کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب مصر میں گورنر بن کے آئے تو غداروں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کئی مرتبہ پھنسانے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان نے دشمنوں کی کارروائی خاک میں ملا دی۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین کی آنکھیں اور کان تھا، ان کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ رہتی دنیا تک ان کے کارنامے جاسوسوں کو پڑھائے جاتے رہیں گے۔ جہاں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر ہوگا، وہاں علی بن سفیان کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔